بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائی، ایک سوال یہ اکثر اسلامی بھائیوں کے ذہن میں آتا ہے کہ گھر کے اندر تو بہت سے افراد ہیں، قربانی کس کی طرف سے کی جائے؟ یاد رکھیں کہ قربانی اس کی طرف سے کی جائے گی جو مالک نصاب ہے۔ جس کے پاس بھی مال ہے وہ مالک نصاب ہے، قربانی اسی پر کرنا واجب ہے۔ کسی اور کی طرف سے وہ کرے گا تو اس کی قربانی تو رہ جائے گی، اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ کمانے والا ہے اور وہ سارے معاملات کو خود ہی دیکھتا ہے، لین دین کے معاملات وہ خود کرتا ہے، جو کچھ بچ جاتا ہے وہ اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ تو اب جو کمانے والا شخص ہے، گھر کا سربراہ ہے، وہ اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص پیسے اپنی رقم وغیرہ کما کے آتا ہے، تنخواہ لے کر آتا ہے، یا دہاڑی دار ہے تو اپنے پیسے لے کے آتا ہے، وہ آ کر بیوی کے حوالے کر دیتا ہے اور بیوی کو ہی اس کا مالک بنا دیتا ہے کہ سارے معاملات اسی نے دیکھنے ہیں، یہ بس اس نے اپنے آپ کو کمانے کے لیے مقرر کیا ہے کہ یہ کمائے گا اور جو کچھ کمائے گا وہ لا کر بیوی کے حوالے کر دے گا، لین دین کے معاملات، گھر کے معاملات وہ سب بیوی نے دیکھنے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ اپنی بیوی کو مالک بنا چکا ہے، تو اب اگر رقم بیوی کے پاس اتنی جمع ہو چکی ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتی ہے، 52.5 تولے کی چاندی کی جو مقدار ہے اس تک وہ مالیت پہنچ جاتی ہے، تو اب اس گھر کی عورت پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سال کسی نے قربانی کی تو وہ شوہر کی طرف سے ہو گئی، اب کیا کہتے ہیں کہ اگلے سال جب قربانی کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پچھلے سال ابو کی طرف سے ہوئی تھی تو اس دفعہ امی کی طرف سے کر لیتے ہیں، اب پچھلے سال امی کی طرف سے کی تھی تو اس سال منع کی طرف سے ہو جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب اگر مالک نصاب شوہر ہے، تو شوہر پر ہی قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی اپنی طرف سے قربانی کرنا اس پر واجب ہے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں کرے گی۔ اب اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ گھر کے اندر ایک سے زیادہ صاحب نصاب افراد بھی ہوتے ہیں، شوہر الگ سے صاحب نصاب ہوتے ہیں، بیوی الگ سے صاحب نصاب ہوتی ہیں، بیٹا الگ سے صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی قربانی کرتے ہیں، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک قربانی سب کی طرف سے اگر کی گئی تو کسی کی قربانی صرف ایک فرد کی ہوگی۔ بکرا ہے، بینڈا ہے، دمبا ہے، تو اس میں صرف ایک قربانی ہو سکتی ہے۔ بڑا جانور ہے تو اس کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے گھر میں جو صاحب نصاب ہیں وہ کتنے افراد ہیں۔ اگر ایک صاحب نصاب شخص ہے، ایک قربانی کریں، 2 صاحب نصاب ہیں تو 2 قربانی کریں، 3 افراد صاحب نصاب ہیں تو 3 قربانی کرنا، ہر ایک کے لیے الگ الگ سے قربانی کرنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، اپنی قربانی کرتے نہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ جو افراد بزرگ والد یا والدہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں، فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائی ذرا غور کیجئے، بھائی جو زندہ ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اس کی طرف سے ہو نہیں رہی اور اصالے ثواب کے لیے دوسروں کے لیے کی جا رہی ہے، تو اس طرح نہ کیا جائے، بلکہ جو صاحب نصاب ہے جس پر قربانی کرنا واجب ہے، پہلے وہ اپنی قربانی کرے، اپنی طرف سے قربانی کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہمت ہے، تو بھلے ہر فرد کے لیے گھر کے جو افراد موجود ہیں ان کی طرف سے قربانی کر لیں، نابالغ بچوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اولاد بالغ ہے یا والدین ہیں، اولاد والدین کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں زندہ کے لیے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کے علم میں ہو اور اس کی اجازت ہو۔ اگر اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور کسی نے جانور اس کے نام پر ذبح کر دیا تو اس کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اجازت تو دی نہیں ہے، اس کے علم میں بھی نہیں ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ میری طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تو اس کی طرف سے اجازت بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا